السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. سوال ہے پاکستان کا، اسی لیے آج ہم ہیں سلیم حبیب یونیورسٹی میں اور یہاں ہم بات کریں گے آج کہ کراچی میں ہر سال مونسون کی جو بارشیں ہوتی ہیں اس پر ایک سوال اٹھ جاتا ہے کہ حکومت پہلے سے تیار نہیں تھی، انکروچمنٹ ہٹائی نہیں گئی، نالے صاف نہیں کیے گئے. اور یہ پچھلے سال بہت زیادہ سوال اٹھا کیونکہ بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا اور اموات ہوئی بے انتہا، اور لوگوں کا جو مالی نقصان تو بہت ہی زیادہ تھا. پہلے تو یہ تھا کہ کچی آبادیوں کے اندر یا لوور مڈل کلاس علاقوں کے اندر یا مضافات کے اندر جو پانی چلا جاتا تھا، لیکن لاسٹ ایئر تو جو پوش علاقے ہیں کلفٹن ڈیفنس وہ بھی محفوظ نہیں رہے اور گھروں کے اندر جو ہے پانی چلا گیا اور بیسمنٹس میں پانی چلا گیا، ہزاروں بلکہ میں کہوں گا لاکھوں گاڑیوں کو نقصان پہنچا. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عوام یہ سوال کرتی ہے کہ عوام جب ووٹ دیتی ہے، ٹیکس دیتی ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس طرح کی کسی ایمرجنسی صورتحال کے لیے حکومت پہلے سے تیار ہو. اس سال بہت زیادہ شور ہوا کہ نالے پہلے سے صاف ہوں، سپریم کورٹ کے آرڈرز بھی بڑے اس پہ واضح تھے. تو حکومت نے کیا تیاری کی ہے یہ آج ہم جانیں گے، اور لوگوں کی کیا ہم جانیں بچا پائیں گے. لوگ جو مختلف وجوہات کی وجہ سے، کرنٹ لگنے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جو ہلاک ہوئے، اور اس میں جو خاص وجہ آتی ہے کہ پانی جمع ہوگا تو ہی ساری وجوہات ہوں گی. پانی کا اگر فلو ہوگا، رستہ ہوگا، تو پھر یہ اموات جو ہیں یا یہ نقصانات نہیں ہوں گے. تو وہ پانی کا فلو ہو جائے، سڑکوں سے نکل جائے، تو کیا اس کے لیے جو قبضہ مافیا کا کام رہا ہے کراچی کے اندر، جو انکروچمنٹ رہی ہیں، کیا وہ ہٹا دی گئی ہیں؟ کیا نالوں کی صفائی جو ہے وہ کر دی گئی ہے؟ کیا فٹ پاتھوں کو آزاد کر دیا گیا ہے؟ نالے جو فل نہ ہوں وہ آگے تک جاتے رہیں، نالوں پہ جو انکروچمنٹ تھی وہ ہٹا دی گئی ہے؟ یہ ہم آج کے پروگرام میں سب جانیں گے. ہمارے ساتھ گیسٹ پینل بڑا زبردست ہے آج، بہت کنسرن ہے آج کے اس ٹاپک سے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فہیم الزمان صاحب، اور فارمر ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زبیر احمد چنّا صاحب، آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے، اور جو سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو نالوں کی صفائی کو دیکھ رہی ہے، 6 رکنی کمیٹی، اس کے بھی آپ ممبر ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب والا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شرف الدین محمد صاحب، آپ ویسے تو فارمر چیف ہیں سی پی ایل سی کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی بڑی اہم ذمہ داری ہے پچھلے کچھ سالوں سے آپ کے پاس کہ ڈیفنس کے جو کراچی ڈیفنس میں ڈی ایچ اے کے رہنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی ایک سوسائٹی بنائی، ڈیفنس سوسائٹی ریسیڈنس ایسوسیشن، اس کے آپ پریزیڈنٹ ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں محمد صاحب آپ کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عباس شاہ صاحب، آپ چیف انجینئر ہیں کے ایم سی کے، اور خاص طور پر الیکٹریکل اور میکینیکل ڈپارٹمنٹ آپ کے انڈر آتا ہے. تو جب پانی جمع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو کیسے سڑکوں سے نکالا جائے، اس کے کیا انتظامات کیے ہیں، یہ ہم آپ سے جانیں گے. اور ہمارے ساتھ آخر میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد حسین حبیب صاحب، آپ ہیڈ آف مارکیٹنگ ایچ آر اینڈ ایڈمن ہیں سلیم حبیب یونیورسٹی کے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آغاز کرتے ہیں زبیر احمد چنّا صاحب. سر فرمائیے کہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ ہے یہ جو اور اس وقت جو کمیٹی بنائی گئی ہے، اس میں جو آپ نے بھی ریسرچ کی ہے کہ 44 جو بڑے نالے ہیں جس ہیں، اس کے علاوہ 514 اسمال نالے ہیں، اور خاص طور پر ان میں 400 ایکٹیو نالے ہیں. تو یہ نالے جو ہیں ان پہ سے انکروچمنٹ ہٹا دی گئی ہے، صفائی ہو گئی ہے، اب کچھ بہتر رزلٹ نکلیں گے اس سال؟ تھینک یو ویری مچ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں بات شروع کروں گا پچھلے سال کیا ہوا تھا، اور آپ نے بات کی کہ انپریسیڈنٹڈ قسم کی بارشیں تھیں. بارشوں کے بعد امیڈیٹلی وی انگیج این ای ڈی یونیورسٹی، اور این ای ڈی یونیورسٹی کو اس لیے انگیج کیا تھا کہ 2010 میں ایک کمپریہنسو اسٹڈی این ای ڈی یونیورسٹی نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی تھی کہ بارشوں کراچی اس طرح کی فلڈنگ کے اوپر کتنا تیار ہے کہ نہیں ہے. جب ہم نے یونیورسٹی کو انگیج کیا تو اس میں سب سے امپورٹنٹ کوشچن جو ہم نے کیا تھا، جو ایگزسٹنگ جو بھی ڈرینز ہیں، نالے ہیں، ایک تو ان کی سچویشن کیا ہے. دوسرا سب سے امپورٹنٹ جو پلاننگ کا کمپوننٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اوور آل جو ماسٹر پلانر اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ شہر کی کنٹورنگ کیا ہے، آپ کا جو شہر کی فلو آف واٹر کا، چاہے وہ ڈرینیج ہو، سیوریج ہو، اس کا فلو کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. یہ ساری سوال اس لیے اٹھے تھے کہ جب آپ نے لاسٹ ایئر دیکھا تھا کہ ڈیفنس کے اندر 1 ہفتہ پانی جمع ہوا تھا، اور دے ور ڈوئنگ کہ آپ کی جو عبدالستار ایدھی کی روڈ ہے اس کے اوپر انہوں نے پمپ لگایا اور اس کو پمپ کرنے کی کوشش کرتے رہے. لیٹر آن دے کیم ٹو نو کہ جی ہمارا نیچرل فلو اس طرف ہے ہی نہیں. وہ سمندر کا اس وقت والا لیول ہائی تھا، جبکہ جو لوور سائڈ تھا وہ کورنگی کریک والے سائڈ تھا، جہاں پہ عائشہ ماسک کے ساتھ ان کا سب سے زیادہ ڈپریشن بنتا ہے. جب ہم نے دیکھا، اور وہ کیوں بنا، کیونکہ جو نیچرل قدرت کی طرف سے جو آپ کے پاس جو کنیکٹنگ نالا ہے، جو محمود آباد نالا کہلاتا ہے، وہ ایک نیچرل فلو کے ساتھ یہاں سے کراس کرتا ہے. جو ہم نے نہیں بنایا، یہ پرانا ایک 100 سالہ پرانا ایک ڈرین تھا جو بنتا ہے، جو آ کے اس کے بعد آ کے ملی ریور کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے. دین دے ریئلائز کہ ہمارا جو ڈائریکشن دس واز باٹم لائن
we started to know कि जी पूरी कराची के अंदर हमें पूरा एक मैप होना चाहिए where we should know कि किसका फ्लो किस तरफ है ताकि डेवलपमेंट की डायरेक्शन उस तरह होनी चाहिए. एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि नया नाजमाबाद जब डूबा तो नया नाजमाबाद वालों ने अपना ड्रेन सिस्टम बनाया था, वो बनाया था मंगोपी रोड की तरफ जाके लियारी नदी. बाद में उनको पता चला कि उनका जो नेचुरल फ्लो है वो इस तरफ है न्यू कराची की तरफ और वो अल्टीमेटली टर्मिनेट होना चाहिए नेचुरल फ्लो के साथ गुज्जर नाले के अंदर. दीज आर द मेजर ब्रॉडर इश्यूज जो हम जब डेवलपमेंट फैक्टर्स के अंदर जाते हैं तो हम इन छोटी छोटी माइन्यूट चीजों को नहीं देखते. उसमें हम गवर्नमेंट को भी इल्जाम दे सकते हैं, उस इंस्टीट्यूशन को भी दे सकते हैं जो प्लानिंग करते हैं. वापस आते हैं, जब हमने पूरा सिस्टम जब देखा तो वी रियलाइज के आउट ऑफ 44 मेजर नालाज जो केएमसी की जुरिसडिक्शन बनती है, उन 44 मेजर नालाज में से आपके पास बाय एंड लार्ज 60% नाला चोक्ड है, इंक्रोच्ड है. मैं इंक्रोचमेंट का मकसद ये नहीं कहता कि उसके ऊपर आपके पास स्लैब लगे हुए हैं या रोड स्लैब बन गए हैं या आपने रोड बना दिए हैं या एक्सेस में. इंक्रोचमेंट उनको चीजों को कहता हूँ जहां जब आपको सफाई करने के लिए जरूरत पड़े तो यू डोंट इवन हैव एक्सेस टू दैट एरिया. ठीक है, एक्सेस टू दैट एरिया. अब उस एक्सेस टू दैट एरिया के अंदर जो 3 मेजर नाले थे जिसमें गुज्जर, महमूदाबाद और औरंगी नाला, उसका आप देखेंगे दे आर द मेजर कैरियर्स. औरंगी नाला आपका डिस्ट्रिक्ट पूरा वेस्ट बल्दिया से स्टार्ट होता है और करता कराता बिल्कुल सेंट्रल एक तरफ और दूसरी तरफ आपका अल्टीमेटली कश्मीर कॉलोनी में आके टर्मिनेट होता है आपके लियारी नदी में. गुज्जर नाला स्टार्टिंग फ्रॉम दी सुरजानी से आके क्रॉस करता है पूरा 12.5-13 किलोमीटर क्रॉस करके 2 मेजर डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करने के बाद टर्मिनेट होता है उसके अंदर. इसी तरह महमूदाबाद स्टार्ट्स फ्रॉम आपका बहादुराबाद के इलाके से टीपू सुल्तान रोड से, इट देन क्रॉसेस द एंटायर सिटी और फिर जाके टर्मिनेट होता है जगह पे. ये जो 3 मेजर कैरियर्स हैं जो आपके ऑलमोस्ट हमारे हिसाब से 45-50% ऑफ द मेजर स्टॉर्म वाटर ड्रेन को टर्मिनेट करते थे मेजर 2 रिवर्स के अंदर, उसको हमने टेकअप किया कि कैसे किया जाए. हमारे पास तीनों नालों के ऊपर सिर्फ 40% की एक्सेस अवेलेबल थी. मतलब आप घरों के एजेस उनके पैरापिट वॉल के साथ लगे हुए थे, यू कैन सी द नाला बट यू कैन नॉट गेट इनटू इट. और ये था, ये सबसे मेजर सवाल था जिसकी वजह से वी गॉट इनटू इट. सुप्रीम कोर्ट आपने इसे रेफर किया कि डायरेक्शन थी कि आपको पहले तो अलाउ किसने किया, ये लंबी बहस इसमें नहीं पड़ते, लेकिन फिर वो हमें उसके साथ आके वी हैव नाउ इन अ पोजीशन कि दोनों मेजर नालाज के ऊपर हमारे पास गुज्जर और महमूदाबाद के ऊपर दोनों तरफ ना सिर्फ उसकी विड्थ बल्कि उसके साथ साथ 30 फीट की एक्सटेंशन का हमने रोड एक्सेस दे दिए. इट्स नॉट डेवलप लेकिन एटलीस्ट हमारे पास मूवेबल एक्सेस मौजूद है जिसकी वजह से विद द हेल्प ऑफ एनडीएमए वी हैव स्टार्टेड क्लीनिंग एंड दैट इज डन नाउ. और वी आर होपफुल कि तीनों मेजर कैरियर जो हैं अब इस वक्त कहीं पानी को क्रॉस होने से रोकेंगे नहीं. अब अर्बन फ्लडिंग होती क्यों है? अर्बन फ्लडिंग नॉर्मली अर्बन फ्लडिंग इज अर्बन एरियाज फ्लडिंग. अर्बन फ्लडिंग मेजर नालों की सराउंडिंग कभी नहीं हुई. अर्बन फ्लडिंग वो वहां होती है जहां पे वो कैरियर जो छोटे उनकी फीडिंग नाले हैं वो जहां जहां रोडों से क्रॉस करते हुए आते हैं, घरों की गलियों से आते हैं, वहां चोकिंग होती है. अच्छा, वो चोकिंग होती क्यों है? हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो फुकदान है और देन सर्विल सेकंड में एज वेल क्योंकि वो वाटर बोर्ड में रहे हैं, हमारा मेजर फुकदान ये है कि हमारे यहाँ सेग्रीगेटेड सिस्टम ऑफ सीवरेज एंड द स्टॉर्म वाटर नहीं है. हमारा मोर देन 60% आज की तारीख में भी जो सीवेज सिस्टम है इज रिलाइंग ऑन दीज नालाज. क्यों? क्योंकि वजह है कि हमारा एक जब हैफेजर किस्म की डेवलपमेंट होती है तो हमें इवन एज बीइंग अ डेवलपर एंड प्राइवेट बिजनेसमैन लोकल रेजिडेंट हम चाहते हैं कि नियरेस्ट नाली कहाँ जा रही है उधर उसको जरा कनेक्ट तो कर दो. ठीक है. अब वो नियरेस्ट नाली आपको कोई ना कोई पाइप नजर आएगा, खड्डा नजर आएगा, उसमें अगर आप डाल देते हैं सफाई भी हो गई, कचरा साफ हो गया. तो now what we are doing since 25th of May we have started cleaning this. ठीक है. और आज की तारीख में we have more by and large minus these 3 major nalas जो हम नहीं कर रहे. बाकी में we have crossed more than 60 cubic feet of the garbage we have. अच्छा, पिछले साल जो अम्बात हुई, हम जो है वो मलबा अमूमन कराची इलेक्ट्रिक पे डाल देते हैं, लेकिन पानी जमा है तो बात आगे बढ़ रही है. पानी जमा नहीं होता तो वहां तक बात जाती ही नहीं कि अम्बात होती. हम इस्लामाबाद में देखते हैं रोजाना बारिश हो रही होती है, कोई ऐसी खबरें वहां से नहीं आती. तो इट मीन्स कि अब पानी जमा नहीं होगा और इंक्रोचमेंट जो है वो नहीं हटा दी गई है. नहीं होगा बाय एंड लार्ज. देखिए आप सेकेंडली देखिए ना, आप अगर हिस्टोरिकली देखें लास्ट ईयर क्या हुआ था. लास्ट हम हिस्टोरिकली हमेशा शारा फैसल घंटों डूबा रहता था, हमेशा रहता था. और शारा फैसल पे चार्ज क्योंकि मेजर आर्टरी है, आप देखेंगे नर्सरी कारसाज आगे जो एयरपोर्ट रोड है हमेशा डूबा रहता था. नाथा खान रोड के साथ हमेशा घंटों डूबा रहता था. एक अनप्रेसिडेंटेड जब आप बात करते हैं, दिस इज अगेन रिकॉर्डेड कि 97 ईयर्स के बाद इस तरह की बारिश कराची के अंदर भी 97 ईयर्स के बाद. इससे पहले रिकॉर्ड दिस वाज मोर देन 300 मिलीमीटर इन लेस देन 3 आवर्स. मोर देन 300 लेस देन 3 आवर्स. जब हम मिलीमीटर्स की बात करते हैं तो नॉर्मली इंटरनेशनली 24 घंटे का टाइम दिया जाता है कि 24 घंटे में 120 भी.
نارمل رین ان کراچی جو ہمیشہ ہوتی رہی دیٹس ناٹ مور دین 120 mm, وہ بھی 24 آورس میں اندر. اس وقت اس پاکستان 3 گھنٹے میں مور دین 300 mm ریکارڈ ہوئی تھی, اور دس ہیز بین ریکارڈیڈ اویلیبل ایوری ویئر, ایوری بڈی نوز. اس کے باوجود وین یو سی کہ شارع فیصل کے اوپر پانی کے ڈسپوزل کا ٹائم واز ناٹ مور دین 2 hours, ناٹ مور دین مائنس کارساز, اس کے پیچھے وہ نیول ہاؤس سوسائٹی کی دیواریں کہانیاں, وہ کہانی اپنی جگہ موجود ہے, لیکن مائنس کارساز ریسٹ آف دی انٹائر شارع فیصل اور کلین. اب یہ جو ریسپانس ٹائم ہے, پانی کو جگہ چاہیے نکلنے کے لیے, اور جگہ جب ایکیوٹ ہو جاتی ہے اٹ ٹیکس مور ٹائم, وہ انفلکس کریٹ کرتی ہے اور ٹیکس ٹائم ٹو کیری آؤٹ. یہ ساری ہسٹری جب ہم نے پچھلے سال لرن کیا, وی ہیو اٹینڈیڈ دوز چوکنگ پوائنٹس فرسٹ ناؤ, انسٹیڈ آف کلیننگ دی انٹائر نالا وی ہیو اٹینڈیڈ دی چوک پوائنٹس ناؤ. اس سب چیزوں کے ساتھ وین وی آر سیئنگ کہ وی آر ریڈی, سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے دیٹس مور براڈلی ہمارا بہیویئر کیا ہے, اٹس دا سٹیزن بہیویئر. نالے میں آتا کیا ہے, کیا چوک کرتا ہے اس کو؟ نالے میں چوک کرتا ہے آپ کا جو ریگولر بیسس کہتے ہیں واٹ وی ٹریٹ گاربیج, بیکاز وچ از مائی سبجیکٹ پرائمریلی, گاربیج جو ہے. اور وہ گاربیج میں چلتے پھرتے یا میرا اسٹاف چلتے پھرتے نہیں پھینکتا, یا جو ریسپانسبل وہ نہیں پھینکتا, ایک ایوری سٹیزن آف دا سٹی جو چلتا پھرتا ہے ذمہ داری لینی ہے. لیکن جو لینڈ فیلڈ سائٹ تک کچرا جانا چاہیے وہ بھی نہیں جاتا ہے, اور جو گاڑیاں جو ہیں ہم نے ماضی کے اندر دیکھا ہے کہ وہاں تک کچرا اپنا ڈیزل بچانے کی وجہ سے وہ رستے میں ڈال دیتے ہیں. پھر بچے جو کچرا چن رہے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے اپنی مطلب کی چیزیں لے کر, افغانی بچے جو کراچی میں موجود ہیں وہ پھر باقی کچرا نالے میں ڈال دیتے ہیں, تو یہ کچرا جمع ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس پہ ہم آئیں گے سر اور آپ لوگ کے کمنٹس لیں گے. ویری کوئک سر آپ بتا دیں مجھے, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس جو اکوپمنٹ ہے وہ کتنا اس دفعہ بہتر ہوا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں, اگر پانی جمع ہو جائے گا تو آپ کچھ نکال پائیں گے اسے؟ تھینک یو. ہمارے پاس پہلے پچھلے سال جو تھے صرف 12 پمپ تھے, اس جو ہے ہم نے 25 پمپس اور خریدے ہیں. جو بھی اکومولیٹڈ پانی ہوگا اس کو نکالنے کے لیے ہم نے 25 پمپ اور خریدے ہیں اس سال کے لیے, اور 12 پمپ ہے وہ بھی ریپیئر کر. انسانی جانیں بچا پائیں گے مجھے یہ بتائیں. دیکھیں پانی دور جاتا ہے نالوں کے ذریعے سے, ٹھیک ہے نا. نہیں, لوگوں کو خاص طور پہ جو کرنٹ لگتا ہے, کرنٹ لگنے کی وجہ جو ہے وہ نہیں, اب انہی کیبلز کے اوپر جو ہے وہ جو ایک ہم نے ڈیفینس میں واقعہ بھی دیکھا تھا کہ کیبل بھی چل رہی ہے, اس کے اندر بھی کرنٹ ہوتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں. جو پولز ہیں انہی پہ آپ نے سوئچ بٹن بنائے ہوئے, اور وہ ذمہ داری آپ کی ہے, کے ایم سی کی ہے سوئچ بٹنز کی. سوئچ بٹنز کی جو ہے وہ ذمہ داری ڈی ایم سیز کی ہے, کے ایم سی کا بھی سوئچ نہیں لگا. چلے ڈی ایم سی کی ہے, ٹھیک ہے. ہماری تمام سسٹمز ہوتے ہیں اوپر اسٹریٹ لائٹس کے. دوسرا جو یہ حادثے ہوئے اس کی مین وجہ جو تھی وہ کے الیکٹرک نے ارتھنگ نہیں کی تھی پولس میں, جو کہ انہوں نے بعد میں ارتھنگ کی. اگر یہ سارے پول ارتھ کیے ہوتے تو کوئی بھی جان ضائع نہیں. اب اگر اب جیسے پہلے سے پلاننگ ہے, ابھی کر چکے ہیں, کے الیکٹرک نے بہت کر دیا ہے, 90% کام کر دیا ہے, لیکن انہوں نے ارتھنگ نہیں کی تھی. اگر یہ ارتھ کر دیتے اپنے تمام پولس تو کوئی بھی جان ضائع نہیں ہوتی. نہیں, تو یہ بٹن بھی تو ہٹائیں, سوئچ بھی تو ہٹائیں وہاں سے آپ لوگوں نے جو سوئچ لگائے ہوئے. اب ہمارے گھر کے اندر جو سوئچ ہوتے ہیں کیا ہم اس پہ پانی ڈالتے ہیں کبھی؟ تو اب اگر مین ہوا کے اندر سوئچ ہے, اور پھر دوسری بات دیکھیں نا کہ انکروچمنٹ جو ہے, کھمبے لوگوں کے گھروں کے اندر آئے ہوئے ہیں. میں نے تو یہ تک پکچر دیکھی کہ ایک گھر سے کیبل گزر رہی ہے, لوگوں نے گھر اتنا آگے انکروچمنٹ بڑھا لی ہے کہ اس پہ کپڑے سوکھ رہے ہیں. تو بس لوگوں کو خود بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. یہ جو آپ نے جو ایکشن لینے سو لینے ہی ہے, لیکن لوگوں کو بھی پرواہ نہیں ہے. تو اس پر جو ہے لوگوں کو پرواہ کرنی ہوگی. ٹائم ایک بریک کا ہوا ہے, بریک کے بعد جو حاضر ہوتے ہیں سوال پاکستان کا. تو پچھلی بارشیں ہوئی تھیں, ان ایکسپیکٹڈ تھیں نو ڈاؤٹ, مگر یہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی کہ جناب جو حالات جو ڈیفینس کے, کلفٹن کے اور پورے کراچی کے ہم نے حالات دیکھے, تو وہ تو سمجھو کراچی تقریباً ڈوب ہی گیا تھا. ٹھیک. اور ایم سوری, میں زبیر صاحب نے بڑا اچھا اپنا جو اکیڈیمکلی تو بڑا اچھا انہوں نے ایکسپلین کر دیا, مگر ان کی اس بات سے میں اتفاق نہیں کروں گا کہ جی شارع فیصل کے اوپر جو ہے وہ پانی کلین تھا. میں وہاں سے اپنی ڈاٹر ان لا کو ایئرپورٹ سے پک کرنے گیا تھا, مجھے 10 گھنٹے لگے تھے پہنچنے میں. تو یہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے کسی ایک جگہ پہ, جیسے نرسری ایک ایریا ہے سر, وہ جو نرسری میں اکثر ہوتا ہے انڈر پاس تھا وہ پورا بھرا ہوا تھا. وہ ہم نے اس کو ڈی روٹ کیا, پھر آپ کو وہاں سے بہت اور مختلف راستوں سے پہنچ کے پھر ایئرپورٹ پہنچے. واپسی میں تقریباً اتنے گھنٹے لگے, تو 15 سے 20 گھنٹے آپ لوگ جو ہیں وہ ان کا آنا جانا. ناظرین, پچھلے سال صورتحال یہ بھی ہوئی کہ ڈیفینس کلفٹن کے لوگوں نے کراچی کے سارے ہوٹل آباد کر دیے تھے, سارے 5 اسٹار 4 اسٹار ہوٹلوں میں لوگ شفٹ ہو گئے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اتنی خوفناک ابھی بھی جو جیسے انہوں نے فہیم صاحب نے بھی کہا کہ ابھی بھی کہہ یہ رہے کہ جو پچھلی بارش ہوئی ہے اس سے زیادہ بارش ہوگی, کہا یہ گیا ہے, اور زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا. یہ تو جنہوں نے کہا ہے ان سے پوچھیں, ایسا ہی ہوگا. کامن سینس کی بات ہے, بالکل یہ نارمل بات, کامن سینس کی بات ہے. چلیں, مگر بات یہ ہے کہ جو تیاریاں انہوں نے اپنی جگہ کی ہوں گی,
اور سی بی سی کی بھی انہوں نے بھی ہمیں بھی بریفنگ وغیرہ دی ہے. مگر وہاں ایک میجر پرابلم یہ ہے کہ جو ڈی ایچ اے ڈیولپر ہے اور سروس پرووائڈر جو ہے وہ سی بی سی ہے. اگر وہاں پر ہم نالوں کی بات کرتے ہیں یا وہاں جو ڈرین واٹر جو اسٹورم واٹر ڈرین جو بنایا تھا وہ ڈیولپ ہوا تھا ہمارے ڈی ایچ اے نے کیا تھا. اور وہ اگر آپ روڈ دیکھیں گے جو خیابان شہر ہے یا 2-4 اور روڈ ہیں ان کے روڈ کے بیچ میں انہوں نے وہ بنایا تھا. وہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ جو اسٹورم واٹر ڈرین بنائیں اور وہ جو ٹیکنیکلی اگر آپ بات کریں گے تو سیمنٹ اور وہ جو بیوٹمن جو ہوتا ہے وہ کبھی آپس میں جڑتا نہیں ہے. اس کو اگر آپ سیمنٹ لگائیں گے اور بیوٹمن وہ اس کے بعد کچھ جب گرمی اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. جو اپنی جگہ چھوڑے گا تو پھر وہ آپ کی وہ جو اس کی جو ریپیئرنگ ہے یا اس کی جو وہ فلو ہے وہ نہیں ہوگا. میں سر آپ سے یہ آغاز کروں گا لیکن بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. اس لیے آج ہم ہیں سلیم حبیب یونیورسٹی کراچی میں اور بات ہو رہی ہے کہ مونسون سیزن ہے اور لاسٹ ایئر کیونکہ بہت خوفناک تباہی رہی کراچی کے اندر بارشوں کی, تو اس دفعہ کیا ہوگا. تو ڈاکٹر محمد حسین حبیب صاحب آپ سے بھی تک ہماری بات نہیں ہو سکی, تو ڈاکٹر صاحب فرمائیں کہ بس ظاہر بات سب سے زیادہ ان دا اینڈ جو ہے وہ نقصان عوام کا ہی ہے, وہی سفر کر رہے ہیں سب سے زیادہ. لیکن ایک الزام عوام پر بھی لگتا ہے کہ وہ خود بھی ذمہ دار ہیں اس تمام انکروچمنٹ کے, اس کچرے کے جو پورے سال ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے. ان دا اینڈ پھر آخر میں وہ سب کچھ نقصان بھی ہمیں اٹھانا پڑتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں رضوان بھائی. بات یہ ہے کہ اگر میں بات کروں عوام کی 1947 سے لے کر آج تک 2021 تک وی ریمین پازیٹیو. میجورٹی اگر عوام کی بات کریں گے تو ہم پازیٹیو رہتے ہیں اور ہم نے بچپن سے آج تک یہ سیکھا ہے کہ پازیٹیوٹی آلویز ورکس. تو اگر میں عوام کو ریپرزینٹ کروں یا سلیم حبیب یونیورسٹی کو جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اور جو ہم ایجوکیشن ایک ادارہ ہے جو تعلیم دیتا ہے وہ دیتا ہے کہ آلویز تھنک پازیٹیو. تو اگر پازیٹیوٹی کی بات کروں یس بہت امپرومنٹ آئی ہے. مطلب اگر ہم کسی بھی نظام کو دیکھ لیں, میں اگر بات کرتا ہوں کچرے کی تو جہاں میں رہتا ہوں کلفٹن کے ایریا میں یس میں نے دیکھا کہ رات کو 10 بجے گاڑی ہمارے گھر کے پاس سے کچرا لے کے جا رہی ہے, صبح کو 6 بجے ہے. اینڈ ایوری ڈے وی آر مطلب ہمیں آواز آتی ہے اس گاڑی کی اور ایگزیکٹلی پتہ چلتا ہے جس طرح سے سعودیہ میں ہوتا تھا جو گاڑیاں پہلے نہیں موجود تھیں. ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں ہم کلفٹن میں رہتے ہیں. کلفٹن پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے جب بات کریں پازیٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے کیونکہ دیکھیں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ایک پازیٹیو سائڈ بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. مطلب جو کام ہو رہا ہے یس میں نے دیکھا کہ بہت سارے ایریاز میں کام ہو رہا ہے, کچرے کی بھی صفائی کا بھی کام ہو رہا ہے, انکروچمنٹ کا بھی ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. ایک انٹرنیشنل پلاسٹک بیگ فری ڈے جو 3 جولائی کو ہم نے بھی سیلیبریٹ کیا ہے سلیم حبیب یونیورسٹی پہ. واقعی ایک سیوک سینس کی ضرورت ہے جو سر نے بات کی اویئرنیس کی, اور میں آن بہاف آف عوام اینڈ آن بہاف آف سلیم حبیب یونیورسٹی یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا ہم سب اگر آپ ایک آواز ایک کال دیں ہمیں کہ جی آئیں مل کر ہم ایک سیوک سینس ڈیولپ کریں. ہم کچرے کے لیے میں یہاں پر اپنی سروسز دینے کے لیے تیار ہوں اپنی یونیورسٹی کے تمام سوسائٹیز کے بہاف پہ کہ ہم پورے کراچی میں نکلیں گے اور پورے کراچی میں ایک ایک گھر پہ جا کے یہ میسج دیں گے کہ آئیں یہ سالڈ مینجمنٹ والے والے بورڈ ہیں یہ ہمارے ساتھ مل کے کیمپین رن کریں. فوکس اس پر بارشوں پر ہے. میں آپ کو اس کا یقین دلاتا ہوں کہ اس پر ہم خود آپ کے ساتھ مل کر کیمپین شروع کریں گے اور ہونی چاہیے اور انیشیٹ گورنمنٹ خود دینا چاہیے. شرف الدین محمد صاحب کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے. نہیں میں سوال بلکہ انفارمیشن کے لیے یہ ایک سندھ گورنمنٹ نے جو کانٹریکٹ دیا تھا پرائیویٹ کانٹریکٹ دیا تھا اور چائنیز کوئی کانٹریکٹر ہیں اور ان کو انہوں نے مختلف ڈسٹرکٹ جو ہے گاربیج پکنگ کے لیے ان کو دیے تھے. یہ مجھے جو انفارمیشن جو آئی ہے کہ کچھ لوگوں انہوں نے کانٹریکٹر کو شاید فارغ کر دیا ہے, ان کی پرفارمنس اس لیول کی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. جب یہ ساری کمپلین ہم کر رہے ہیں کہ جی یہ گاربیج اٹھانے کا سلسلہ جو ہے وہ صحیح طرح نہیں ہے اور وہ گاربیج ہی جو ہے وہ مین مسئلہ یہی بنتا ہے جب بارش ہوتی ہے, تو اس کے اوپر اگر یہ کوئی روشنی ڈال دیں بتا دیں کہ واقعی وہ کام پراپر کر رہے ہیں یا وہ واقعی ان کو ابھی تک کانٹریکٹ ان کے پاس ہے. اس لیے کہ یہ پنجاب کے اندر ایک ٹرکی کمپنی تھی ان کو دیا گیا تھا اور انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. وائی ناٹ اگر وہ یہ کام نہیں کرے تو ان کو بلا لیں, لاہور کا کوئی جو ہے فارمولا اس کو اپلائی کر دیں یہاں پر. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ کی انفارمیشن تھوڑی سی میں کریکٹ کر دوں. میں نے بتایا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ 2015 سے کام کر رہا ہے. The first contract which was contracted out was in 2016 and they started in November 2016. That was this the south and east. Subsequently in mid of 2018, early 2018 ہم نے ڈسٹرکٹ ملیر اور ویسٹ جو ہے آؤٹ سورس کیا. یہ ایک تھوڑا سا پرابلم ہمیں آیا تھا ویسٹ کے اندر, لیکن وی اسٹارٹیڈ آف اگین ان اکتوبر 2020 اور اب ڈسٹرکٹ ویسٹ از ون آف دا بیسٹ ان ٹرمز آف کیونکہ یہاں پہ رہتا ہے بندہ وہاں پہ. ٹیل یو کہ پہلے جو ہماری میتھڈالوجی تھی وہ تھی بن کلیکشن کا سسٹم تھا.
ہمارے ہاں جس طرح میں نے بتایا کہ سیوک سینس کا سیریس فقدان ہے، اور بالکل انہوں نے بات صحیح کی. ہم باہر ملک سے جاتے ہیں نا، اور میں ان میں شامل ہوں کہ میں 1 کلومیٹر واک کرتا ہوں، ہاتھ میں کچرا یا شاپر رہتا ہے، ویٹ فار پلیس ویئر دیر از اے ڈسٹ بن، میں وہاں پھینکوں گا. لیکن اپنے گھر میں جو ہے وہ میں کھڑکی سے اور دروازے سے اور شیشہ کو نیچے کر کے پھینکنے کی مجھے عادت ہے. یہ سیوک سینس ہے. باہر میں 1 گھنٹہ نہیں، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر واک کرتا ہوں، پھینکوں گا نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کوئی دیکھے گا تو شرم ساری ہوگی. یہاں نہیں ہوگی ہمیں. تو یہ سیوک سینس ہم دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، جو یہاں جب تک نہیں آئے گا ول ناٹ امپروو. جہاں تک بات ہوئی واٹ وی ہیو چینج ناؤ، اور از ویری رائٹ کہ جو ہو رہا ہے، واٹ وی ہیو چینج ان لاسٹ 6 months، ہم نے بن سسٹم پہ فوکس کرنا چھوڑ دیا ہے. واٹ وی آر ڈوئنگ ڈور ٹو ڈور کلیکشن. آؤٹ آف 27 UCs آف دا ڈسٹرکٹ ساؤتھ، ان 20 UCs گھر گھر جا کے ہم لوگ گھر کچرا کلیکٹ کرتے ہیں. مجھے 3 دن پہلے ایک سیاستدان نے فون کیا، کہا جی بلاک 4 کلفٹن میں کچرا مجھے شکایت آئی ہے، نہیں ہو رہا. ایسا یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگلے دن میں نے جب چیک کیا، جن صاحب نے شکایت کی تھی، ہم ان کے گھر پہنچے تو پتا چلا جی آؤٹ آف 650 650 گھروں میں سے 11 گھر ہیں جو پیچھے تھے فار واٹ ایور ریزنس، وہاں سے کچرا نہیں اٹھتا. میں انہوں نے کہا 11 گھروں کے لیے آپ نے پورا شہر اٹھا کے رکھ دیا ہے. ان لوگوں سے پوچھو، کہتے ہیں ہم دروازے پہ آتے ہیں، چوکیدار کہتا ہے 12 بجے کے بعد آیا کرو، صاحب دیر سے اٹھتے ہیں. تو اب اس مائنڈ سیٹ کے لیے یہ آئی ایم اونلی گیونگ یو دا چینج آف مائنڈ سیٹ. آپ چلے جائیں ایسٹ کے اندر، آپ چلے جائیں دا پرابلم واٹ وی آر فیسنگ. بات آپ نے کہی نا، میں آپ سے کہوں انوائرمنٹ آپ کو کریٹ کرنا پڑتا ہے. This is what I'm اگر آپ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کریں گے تو اویئرنیس نہیں ہوگی. اویئرنیس اس وقت ہوتی ہے جب انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. ابھی ہم اچھے بڑے مال میں چلے جائیں، آپ وہاں گاربیج آپ کاغذ پھینکتے ہیں؟ نہیں پھینکتے آپ. میں ماحول ایسا ہوتا ہے جب ہم ماحول بنائیں گے کچرے کی وجہ سے پانی کا فلو جو آگے نہیں جا پا رہا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پرابلم جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، واٹ از دا پرابلم، ہوتا کیا ہے سر؟ ہوتا یہاں یہ ہے کہ اوور لاسٹ سو مینی ڈیکیڈز، سر ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں بس بھی نوئنگ کہ کراچی کے اندر جو آؤٹ سورسنگ کا جو سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ UC کے اندر ہم چھوٹے کانٹریکٹر کرتے تو ان کو کہتے تھے آپ گھروں سے کچرا لو، وہ لوگوں سے جا کے 300 400 500 روپے لیتے تھے. دیٹ سسٹم آج کی تاریخ میں بھی انفارملی ایگزسٹ کرتا ہے. جب ہم گھروں میں اندر لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وی ہیو اے سیریس ریزسٹنس دیئر، میڈ بی ایسٹ میں بھی، اور سب سے زیادہ ریزسٹنس ہمیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا نام شاہ رخ ہے. سر میرا کوشچن عباس صاحب سے ہے. سر ہم دیکھتے ہیں کہ جب KMC جب بارشیں اسٹارٹ ہونے والی ہوتی ہیں تو KMC فوراً ایکٹیو ہو جاتی ہے. وہ کیا کرتی ہیں کہ سارا نالے کا کچرا نکال کے نالے کے باہر رکھ دیتی ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے، ایک تو آپ کے روڈ خراب ہوتے ہیں، آدھے روڈ کے اوپر کچرا آ جاتا ہے. دوسری چیز یہ، جب بارشیں اسٹارٹ ہوتی ہیں تو اگین سارا کا سارا کچرا نالے میں چلا جاتا ہے. ابھی جو جتنی بھی آپ لوگ کی ڈسکشن ہوئی ہے وہ نالوں پہ اور ویسٹ پہ اور ویسٹ مینجمنٹ پہ اور ساری چیزوں پہ ہوئی ہے، بٹ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، جو سڑکیں لاسٹ ایئر ٹوٹی تھی وہ آج بھی ٹوٹی ہوئی ہیں. اور پرابلم یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے پانی آپ کا آتا ہے، اسپیشلی جیسے آپ کے کازوے ہیں یا جو جہاں یہ ندیاں گزر رہی ہیں، ساری پانی کا فلو گزر ہوتا ہے، جو گزرنے والا ہے، جو پانی کھڑا ہوا ہے 2-2 فٹ پانی ہے، تو اس کو تو نہیں پتہ نیچے سڑک ہے بھی کہ نہیں ہے. زیادہ تر آپ کے ایکسیڈنٹس انہی ایریاز میں ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ سڑکیں تو بنی نہیں. میں ناگن چورنگی پہ رہتی ہوں. جو پہلی دفعہ جو بھی بارشوں سے نقصانات ہوئے وہ ہمارے پورے گھر وغیرہ پانی اندر آ گیا. اس ٹائم ہماری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آیا. ہم کالز کرتے رہ گئے، ہماری کوئی کال پک نہیں کر رہا. تو کیا اس دفعہ بھی ہمیں مینٹلی پریپیئر رہنا ہے کہ ہمیں اپنی مدد بھی ہمیں سب کچھ کرنا ہے؟ ناگن چورنگی اسپیسیفکلی از اے کریٹیکل ایشو، کیونکہ میں پہلے گرین لائن میں بھی تھا تو آئی نو واٹ ہیز بین ہیپننگ. ناگن چورنگی کا ایشو یہ تھا کہ جو کراس تھا ڈرین، جو فلائی اوور بننے کے بعد وہ ڈرین بنا تھا، تو وہ سم ہاؤ جو انہوں نے پائلز بنائے تھے وہ ڈرین کے بیچ میں تھے، جس کی وجہ سے فلو جو ہے وہ افیکٹ ہوا. اس دفعہ موسٹ پرابلی بیکاز آئی ہیو ریسنٹلی وزٹڈ دیئر ایریا. سر یہ کچھ ایکشن آپ نے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے گھر آگے بڑھا لیے، کھمبے لوگ کے گھروں کے اندر آ گئے، کیبلز کہیں جا رہی ہیں، تار جا رہی ہیں، وہ لوگ کے گھروں کے اندر آ گئی ہیں. اسی طرح سے ہم نے تو PMTs وغیرہ بھی دیکھی ہیں، وہ گھروں کے اندر چلی گئی ہیں. تو آپ نے اس پہ کچھ ایکشن لیا کہ جناب ان کو کچھ توڑا جائے ان جگہوں کو؟ جو توڑا ہے وہ گلے میں آ گیا، ابھی تو UN والے بیچ میں آ گئے ہیں. تو وی آر دیکھیں when we talk about this reasons overall responsibility، جب تک we don't even realize ہم کیا سوچتے ہیں، مائنڈ سیٹ بتائیں. نہیں، اس میں تو حکومت کو، ریاست کو حرکت میں آنا پڑے گا، اس میں ایکشن لینا پڑے گا. ابھی دیکھیں ہم ہمیشہ سپریم کورٹ کا انتظار کرتے رہیں گے؟ سپریم کورٹ جب کہے گی، ہم نے 4,500 اسٹرکچر جو ہیں we have demolished and we have all seen the reactions everywhere. کوئی کسی نے پولیٹیکل فورم پہ کہا، کسی نے ایڈمنسٹریٹو فورم پہ کہا. even when World Bank was objecting that this was not done اور پراپر طریقے سے ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ کیوں ضروری ہے، اس کی وجوہات وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. جب ہم اس طریقہ سوچ کے کہ جی آپ وداؤٹ ریئلائزنگ اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے، ہم انکروچ کرتے چلے جاتے ہیں. میں اچھی سوسائٹیز کی بات کروں گا، میں سلم ایریاز کی بات نہیں کروں گا.
गुलिस्तानी जफर शारा फैसल के कॉर्नर पे जहाँ पे हर साल दिखाते हैं कि जी ग्राउंड के अंदर आ गया, टीवी के अंदर पानी आ गया, गुलिस्तानी जफर PCHS ब्लॉक 2 के अंदर वो सबसे पॉश एरिया, पता ही चला कि बाद में उनके जो बीच में नेचुरल ड्रेन जाती थी उन्होंने अपने बैकयार्ड को एक्सटेंड करके वॉशरूम्स बना दिए उनके ऊपर। अब वो जब तोड़ के उस ड्रेन को पैरेलल किया गया है तो अब वी आर होपफुल कि दिस विल नॉट, बट लास्ट 2 years पिछले साल हमेशा गुलिस्तानी जफर डूबा है। किसकी वजह से? वो जो 8-8, 9-9 करोड़ के घर हैं उनको भी हमें समझाना पड़ेगा कि आप पीछे जाके ड्रेन के ऊपर या स्लैब के ऊपर अपने वॉशरूम्स ना बनाएं या कोर्टयार्ड ना बनाएं, पार्किंग ना बनाएं। दिस इज सीरियस इशू ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवरी सिटीजन। मैं उस जगह पे जाना नहीं चाहता है जहां पे शायद देर थोड़ी पढ़ा लिखा है, ये समझ का फुकदान हो, जहां समझ बहुत है, जहां हम हर फोरम पे आके बातें भी करते हैं, वीडियोस अपलोड भी कर देते हैं कि मेरा घर डूब गया। जब पानी नीचे आता था हम ये क्यों नहीं रियलाइज करते कि वो डूबा क्यों था और मेरी गलती क्या थी? जबरदस्ती हमने गुलिस्तानी जफर के अंदर अभी ड्रेन बनाई, जबरदस्ती। ठीक है, अच्छा फहीम साहब मैं आपकी तरफ में आता हूं। अभी हमने ये देखा कि पिछले अगर हम 8-10 साल की कराची की हिस्ट्री देख लें, चाहे लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हों, चाहे साइन बोर्ड आगे कितने लगेंगे, पीछे कितने लगेंगे, फुटपातें जो है आज़ाद होनी चाहिए, फिर जो है वो नालों की हम बात कर लेते हैं, या सर्कुलर रेलवे पे जो लोग मौजूद थे, बस सारे जो अहकामात हैं वो सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं और फिर लोग कर रहे हैं। तो भाई ये जो गवर्नमेंट है जिसको हम वोट देते हैं, जिसको हम जो है वो टैक्स देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, तो ये तो इनका काम है कि ये एक्शंस लें। अगर आज जो है आप नाले पे से लोगों को हटा के 80 गज का प्लॉट दे रहे हैं तो ये फैसला आज से 10 साल पहले भी हो सकता था कि नालों के गिर्द जो लोग मौजूद थे उनको हटा के आप जो है ये काम कर लेते। आज भी इंक्रोचमेंट बेनता मौजूद है। तो ये मुझे वेरी क्विक बस आप ये फरमाए लास्ट में कि हमें लोगों की जानें बचानी है, लोगों का माल जो माली नुकसान होता है वो बचाना है। एक्शंस आपको क्या समझते हैं कि क्विक एक्शंस क्या होने चाहिए? आप अंग्रेजी का एक लफ्ज है गवर्नेंस, आप गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस की बात करते हैं, उसको उर्दू में ट्रांसलेट कीजिए। नजदीक तरीक जो ट्रांसलेशन है वो है हुक्मरानी, हुकूमत। मसला ये है कि जो हमारे अरबाब इख्तदार हैं वो अपने आप को हुक्मरान समझते हैं, उनका गवर्नेंस से, मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। देखिए कराची एक शहर है, जब तक आप इस शहर को एक शहर के तौर पे ट्रीट नहीं करोगे, इसकी आप एक पावरफुल मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन नहीं बनाओगे जिसके अंदर कच्ची आबादी और क्लिफ्टन डिफेंस वाले जब तक शामिल सब नहीं होंगे, जब तक वसाइल को आप नहीं करोगे, आप अगर कराची के मुकाबले में कराची को, पूरे कराची को म्युनिसिपल उसके ऊपर साल के कितने पैसे मिलते हैं? 50 अरब, 100 अरब। मुंबई आप ही के बराबर का शहर है, उसकी कम से कम 900 अरब रुपए का बजट है साल का। आजकल हर पाकिस्तानी को तुर्की के इश्क में मुब्तला है। इस्तांबुल का तकरीबन 1500 अरब रुपए के इक्विवेलेंट का बजट है। रिसोर्सेज है नहीं, आपके पास जंगल की आग की तरह बढ़ रहे हो, स्टेट की और प्राइवेट लैंड स्पेस दबा के इंक्रोचमेंट्स, ठीक है, और आप जब कंप्लीट लाकानूनियत और उसके बाद जो हुक्मरान है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, चाहे कराची हो चाहे सिंध हो, किस कदर करप्शन है, किस कदर अवामुन्नास से, अवाम के मसाइल से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। प्रेजेंटेशंस बनवा लें, प्रेजेंटेशंस करवा लें, एट द एंड ऑफ द डे ये बैंक्रप्सी है गवर्नेंस की। ठीक है, ठीक है, वेरी क्विक शफरुद्दीन मेमन साहब। ये बात बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। आपका जो कराची है वो 40 या 40% से ज्यादा ही जो है वो कंटोनमेंट्स हैं, इनके पास तो मुश्किल से 60% है। अब ये वो अपना काम कर 22 इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं कराची की। हाँ, तो मुझे आप बताएं कि 7 हम इनको तो DHA अलग है, फिर रेलवे अलग है, हम इनको तो ब्लेम कर सकते हैं। आप यहाँ बिठा दें, आज तो आपका वो CBC वाले भी नहीं पहुंचे यहाँ पर, DHA वालों को बिठाना चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी तो बनती है, किया था, तो उनको करें ना। अब हम इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये सुन रहे हैं, हमारी बातें भी सुन रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, जवाब तो उनको देना चाहिए ना, जब हम सामने बैठी हुई है। तो बात यह है कि जो आपको 40-50% जो उनके कंट्रोल में है, वो उसका जवाब तो ये नहीं दे सकते। इनका ना उस पर कंट्रोल है, ना उन पर चलती है। ये जो हम बात होलिस्टिकली बात कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि ये पूरा आप एक साथ आपको शहर को देखना पड़ेगा कि इसके मसाइल जो है ना वो इनके साथ या कंट्रोलमेंट के साथ, इनका सब एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए और वो एक उसमें एजेंसी होनी चाहिए जिसने काम सर वेरी कुछ जुबैर साहब कुछ होप देना चाहेंगे शहरियों को इस दफा मानसून सीजन के हवाले से? No, we are very hopeful and I guess हमने, क्योंकि we do monitor on a regular basis, जो जगहें पिछले साल इंडेंटेड हो गई थी, जिसपे हमारा IH चुंदरीगढ़ रोड है, वजीर मेंशन वाला इलाका है, हमारे जो शारा फैसल का इलाका है, नागन चौरंगी और डिस्ट्रिक्ट सेंटर के इलाके हैं, वी हैव कैटेड फॉर ऑन अ रेगुलर बेसिस, वी आर मॉनिटरिंग एज वेल।
ہماری بہت سارے ایشوز ہیں, وی کین ناٹ ایون اسپیک اوپنلی آن دوز ایشوز ایز ویل, لیکن میں بات ہمیشہ یہ کروں گا کہ دیر آر کوسچن آف فیکٹس اینڈ کوسچن آف لا ایز ویل. جب ہم کوسچن آف لا کی بات کرتے ہیں تو لمیٹیشنس آ جاتی ہیں. بات جب ہم کرتے ہیں انکروچمنٹ کی, پھر آپ نے کہا گیسی گیس کا گھر ملنا چاہیے, تو کوسچن آف لا سے دس از ناٹ دی سولوشن. ایک بندے نے غلط کیا ہے تو اس کو آپ اس کا غلطی کا اس کے اوپر کوئی ایوارڈ نہیں دیں گے کہ غلطی کی گھر لے لو, وہ نہیں ہونا چاہیے. بیکاز ول کیپ آن ریپیٹنگ, انکروچمنٹ ہونی ہی نہیں چاہیے. وہ تو ابھی انسانیت کا جنم دے رہا ہے, اس لیے ان کو وہ پلاٹ دے رہے ہیں, ادروائز تو ان کو بات ہونا ہی نہیں چاہیے. میں جو ہم کیا کر رہے ہیں, دی ڈیسیژن از بیسڈ آن دی کوسچن آف فیکٹ کہ یار کیونکہ سچویشن آج ایسی ہے کہ دے آر لیونگ دیئر ود دیئر فیملی سنس 7, 8, 9 ایئرس, تو آپ نے ڈیسیژن کر لیا. 40 سال سے بھی رہ رہے ہیں لوگ, 50 سال سے. لیکن یہ فیصلہ آپ کو الٹیمیٹلی اس چیز کو, اس مسئلے کو کہ ان کو روکا جائے کہ آئندہ نہ کرے, کبھی سالو نہیں کرے. صرف اس وقت روک سکتی ہے جب ریاست اپنی بنیادی ذمہ داری روٹی کپڑا مکان یہ دے, انکریمنٹل ہاؤسنگ بنائیں گے, لوگوں کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ کریں گے, تو لوگ نئی انکروچمنٹ کریں گے. بالکل جی بالکل. حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کو پوری کرنی ہوگی. اور ناظرین, بارش ایک رحمت ہے, اور کراچی جیسے شہر کے لیے تو بارش بہت زیادہ ضروری ہے, یہاں ہونی چاہیے. بارش کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے, لیکن جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ زحمت بن جاتی ہے, اور ہم سب کی وجہ سے اس میں ہم سب کا, کسی کا کم چھوٹا رول ہوگا, کسی کا بڑا رول ہوگا. اگر آپ اپنے گھر کا کچرا جو ہے وہ صحیح جگہ نہیں ڈال رہے ہیں کہ وہ پھر گورنمنٹ وہاں سے اٹھا کے لے جائے, سڑک پر پھینک رہے ہیں یا کہیں اس کو صحیح جگہ پہ نہیں لے کے جا رہے ہیں, تو آپ بھی ذمہ دار ہیں. لیکن زیادہ ذمہ دار آف کورس جو ہے وہ حکومت ہے, اور اس میں سندھ گورنمنٹ کی جو ہے سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ یہ پانی جمع نہ ہو سکے, اور پانی جمع نہیں ہوگا, انکروچمنٹ ہٹ جائیں گی تو لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی, لوگوں کا مال بچ جائے گا. ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ, اس سال پورے سال کچھ پچھلے سال کے مقابلے میں ذرا بہتر کام ہوا ہے, تو اس دفعہ بہتر شاید رزلٹ نکل سکیں گے. ہم امید کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں, اور آپ کی آواز جو ہے وہ اپنی آواز اپنے حق کے لیے آپ لوگ ضرور اٹھاتے رہیں. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے. سوال پاکستان کا.